الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال رواه مسلم في کتاب الأقضية۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ اس حدیث پاک میں 6 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے 3 چیزوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے پسندیدے سے اور 3 چیزوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ سے ہے۔ وہ 3 چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور وہ 3 چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا، ناراض ہوتا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے آج کے سماج میں، آج کے مسلم معاشرے میں، تو یہ 3 بیماریاں عام ہیں۔ جس کو پسند کیا گیا اسے نہیں اپناتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اسے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے اسے سمجھا جائے، اسے جانا جائے، اس لیے کہ اللہ کا نیک بندہ وہی بن سکتا ہے جو اللہ کے پسندیدہ چیزوں پر عمل کرے، اور ناپسندیدہ چیزوں سے، ناگوار چیزوں سے، بیکار کی چیزوں سے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا بچنا چاہیے۔ دیکھو دنیا کے اندر ہر انسان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارا اگر مالک ہے وہ جو چیز پسند کرتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہے، یا گھر میں کوئی بڑا سرپرست ہے وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے اس کی کام کرتا ہے۔ ایک بیوی شوہر کے بارے میں جو چیز پسند کرتا ہے وہ چیز خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ ایک شوہر بیوی کو جو چیز پسند ہے اس کے لیے وہ کام کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا کا رول ہے، دنیا کا دستور ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ وہ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، سب چیزوں کا مالک ہے، سب کا خالق رازق ہے، اس کی پسندیدہ ناپسندیدہ کو نہ سمجھے اور اس کے پسندیدہ چیزوں پر عمل نہ کرے تو سب سے بڑا بدنصیب ہے۔ اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں۔ بہرحال یہ حدیث لمبی ہے لیکن میں صرف ترجمہ کرتے جا رہا ہوں۔ سماج میں جہاں بہت ساری برائی، ان میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ شریعت نے مال کو، دولت کو کن کن چیزوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر خرچ نہیں کرتے، جن جن چیزوں پر خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا وہاں پر خرچ کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی چیز بالکل پسند نہیں۔ اور قرآن مجید میں پوری وضاحت کے ساتھ 2 الفاظ میں اللہ نے بیان فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اب مسلمانوں کی دولت کتنی غلط راستے پہ جا رہا، شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ لو، مسلمانوں کی شادی کو دیکھ لو، کتنا پیسہ برباد ہوتا ہے، کھانے میں پیسہ برباد، غلط چیزوں میں، رسم و رواج میں پیسے کو برباد کر رہے ہیں۔ اب شادی بیاہ بالکل ایک رسم و رواج سے جڑی ہے۔ 95% شادی بیاہ ایسی ہوتا ہے۔ شادی سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ نہیں ہو رہا، کہیں ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، تو کہیں منگنی کی رسم، کہیں جو ہے گھوڑے کی رسم، تو کہیں جوڑے کی رسم، تو کہیں کپڑے کی رسم، تو کہیں جوتے چڑھائی کی رسم، تو کہیں منگنی کی رسم، اس میں فضول خرچی، یہ کیا ہے؟ اللہ اسے منع کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے بھی ہیں جو نیاز فاتحہ پہ خرچ کرتے، مردوں کے نام پر تیجا مناتے، 40واں برسی کرتے، اس پہ خرچ کرتے۔ یہ سارے کے سارے غلط چیز ہے، یہ فضول مال ہے، جو صحیح راستہ اس پہ خرچ کرنا چاہیے۔ بہرحال اس کا ترجمہ یہ بیان کیا گیا ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو 3 چیز بہت پسند ہے۔ ویسے پسند کی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اس حدیث میں 3 کا ذکر ہے۔ کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی اس بات کو بے حد پسند کرتا ہے کہ کوئی آدمی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، یعنی توحید پکی ہو، سچی ہو،
بالکل پیور ہو، خلوص ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شرک سے بہت ناراض ہوتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ تو کوئی نہیں نا. لہٰذا اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی توحید میں شرک کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ کی توحید پر چلنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور نمبر 2، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جیسا کہ قرآن میں بیان کیا سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 103. کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور یہاں بھی وہی کہا وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگوں، میرے بندو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بڑھ جاؤ. ایک ایک ٹولی میں، ایک ایک جماعت میں، ایک ایک گروپ میں، ایک ایک مسلک میں مت بٹنا. مسلک میں بٹنا، ایک ایک گروہ جماعت میں بٹنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور اتحاد پیدا کرنا، اتفاق پیدا کرنا اور بھائی چارہ قائم کرنا اور مل جل کر کے اسلام کے راستے پر چلنا، جو ہدایت کا راستہ ہے، جو جنت کا راستہ ہے، جو اللہ کی رضامندی کا راستہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اب اتحاد کیسے ہوگا؟ اس کی بہت زیادہ تفصیل ہے. اتحاد کیسے ہوگا؟ ہاں، کیا کسی کو خوش کرنے کے لیے کچھ کھلائے وہ اتحاد ہوگا؟ کیا کسی کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرے تو اس سے خوش ہوگا؟ اتحاد ہوگا؟ نہیں. اتحاد کا راستہ ایک ہی ہے، قرآن حدیث، کتاب اللہ، سنت رسول. بس اس پہ چلیں گے تو اتحاد ہوگا. اس سے ہٹیں گے تو فرقے میں جائیں گے، بدل. اور 3 چیزیں اللہ کو ناپسند ہے. قیل قال، یعنی آدمی کوئی بکواس، ادھر کی بات ادھر کی بات، خالی اختلاف کی باتیں پر جانا، ٹائم پاس والی باتوں پر جانا، بیکار کی باتیں میں لگ جانا، یہ بیماری مسلمانوں عام ہے. فائدے کی بات پر نہیں آتا، اللہ اس کے رسول کی بات ہوئی، درس ہوئی تو نہیں بیٹھتا، ہو کے بھاگ جاتا. یہ پسند نہیں ہے. باہر جا کے گپے مارنا، دنیا کی باتیں کرنا، ادھر ادھر گھومنا اور غیبت چغلی کرنا یہ انسان کو بہت پسند ہو جائے. اور 10 منٹ کے 8 منٹ کے درس میں بیٹھنا پسند نہیں. قیل قال سے منع کیا ہے. اس کے بعد نمبر 2، زیادہ سوال کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، ناراض ہوتا ہے. سوال وہی کرو جتنا ہماری ضرورت ہے، جس پر ہم کو عمل کرنا ہے، جتنا ہم کو سیکھنا ہے. اس لیے کہ جب تک اہل علم سے نہیں پوچھیں گے، اہل علم سے سوال نہیں کریں گے، کسی شریعت کی جانکاری نہیں لیں گے تو عمل کیسے کریں گے؟ اب ہم کو نماز پڑھنا ہے، نماز کا طریقہ نہیں معلوم، جب تک نہیں سیکھیں گے کیسے نماز پڑھیں گے؟ یہ ضرورت کی چیز ہے. ضرورت کے علاوہ بلا ضرورت سوال کرنا یہ اسلامی جائز نہیں ہے. بہت سے لوگ ٹائم پاس کا سوال کرتے رہتے، بکواس کا، ٹائم پاس کے لیے، وقت گزاری کے لیے، یہ غلط ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنے سے بچو. یہ بتانے شروع مال کو ضائع نہیں کرو. اللہ نے جو دولت دی، مال دولت ہے، اس کو اللہ کے نام میں خرچ کرو. جہاں جائز ہے اس کا مال خرچ کرو، اور جتنی ضرورت ہے اتنا ہی خرچ کرو. ضرورت سے زیادہ بھی خرچ کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ بھی منع ہے اور وہ شیطان کے بھائی ہے. لہٰذا اس کا دھیان دینا چاہیے. اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کے صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.